الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيل. باب في ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عزیز طلبہ اور محترم اساتذہ کرام، عظیم شان علماء اعظام، یہ ہماری مجلس ایک علمی مجلس ہے۔ یہ جامعہ ابن تیمیہ میں، جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس میں میں تقریباً 22 سال پڑھاتا رہا۔ پہلے یہ جامعہ رائیگنڈ روڈ پر تھا، علاقہ نواب، ٹھوکر سے 5 کلومیٹر دور۔ اس کے بعد ادھر یہ چند سالوں سے ادھر منتقل ہوا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو قیامت تک قائم دائم رکھے اور اسے ترقی نصیب فرمائے، اور اس سے بہت بڑے علماء پیدا ہوں جو دین کے خادم ہوں، اور اس جامعہ کے اساتذہ کو اللہ مزید توفیق عطا فرمائے اور ان کو صحت عطا فرمائے، ان کی زندگی کے اندر مال اور اولاد اور اہل میں برکات نازل فرمائے۔ اور اس جامعہ کے رئیس محترم فضیلت الشیخ
حفیظ الرحمان لکھوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اور ان کی تمام یہ جہود اور کاوشیں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ان کو جو انہوں نے کام شروع کیے ہیں تصنیفی کام، اللہ تعالیٰ انہیں جلدی ہی پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ آج کل وہ قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہے ہیں، سورہ آل عمران تک پہنچ چکے ہیں، اللہ پایا تکمیل تک پہنچا دے، صحت دے اللہ ان کو۔ تو یہ ہماری کتاب جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، امام بخاری جن کا لقب ہے سید الفقہاء، فقہ میں فقہ الحدیث کے اندر ان کا لقب ہے سید الفقہاء، اور دوسرا لقب ہے ان کا فقیہ ہذہ الامہ، اس امت کے فقیہ۔ بلکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب کے اندر ان کے بارے میں لکھا ہے امام الدنیا، امام جبل الحفظ و امام الدنیا فی الفقہ، یعنی علم کے وہ پہاڑ ہیں اور پوری دنیا کے امام ہیں فقہ الحدیث کے اندر۔ صحیح بخاری ہمارے سامنے ایک زندہ شہادت ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت پر، اور اس کتاب کی تعریف ان لوگوں کے اکابر نے بھی کی ہے، اور امام بخاری کی بھی تعریف کی ہے، اچھے کلمات کہے ہیں ان لوگوں کے اکابر نے جو عموماً صحیح بخاری اور امام بخاری رحمہ اللہ سے خوش نہیں ہیں۔ ان کے اکابر نے بہت اچھے کلمات جو ہے نا امام بخاری اور صحیح بخاری کے بارے میں لکھے ہیں، بہت زیادہ کلمات ہیں، کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان کے اکابر انہوں نے ان میں سے علامہ عینی حنفی، جنہوں نے صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی ہے عمدۃ القاری، یہ 20 اجزاء کے اندر چھپی ہوئی ہے عمدۃ القاری صحیح بخاری کی شرح۔ اور اسی طرح یہ حاشیہ جو ہے صحیح بخاری کا عام درسی نسخے پر مولانا احمد علی سہارنپوری حنفی کا، انہوں نے بھی اس کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے، اور اس مقدمے کے اندر امام بخاری کے بارے میں تعریفی کلمات کہے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے ایک فقیہ ہیں ابن عابدین حنفی، وہ شامی فتاوی شامی کے مؤلف ہیں، تو ابن عابدین سے مشہور ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عقود العالی، اس میں انہوں نے جو صحیح بخاری اور امام بخاری کے بارے میں تعریفی کلمات کہے ہیں نا، یہی کافی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الجامع المسند الصحیح لامیر المومنین و سلطان المحدثین الحافظ الشہیر الناقد البصیر من کان وجودہ من النعم الکبری علی العالم الحافظ لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الثبت الحجہ الواضح المحجہ محمد بن اسماعیل البخاری، وقد اجمع الثقات على حفظه واتقانه وتمييزه على من أداه من أهل أسره، وكتابه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى وأصح من صحيح مسلم، ومناقبه لا تستقصى لخروجها عن أن تحصى، وهي منقسمة إلى حفظ ودراية واجتهاد في التحصيل ورواية وإفادة وورع وزهادة وتحقيق وإتقان۔
وتمكن وعرفان وأحوال وكرامات، وهذه عبارات ليست بكثيرة ولكن معانيها عزيزة، وقد أفرد كثير من العلماء ترجمته بالتعليم وأودعها في قالب التفسير، وذكروا من كراماته ومناقبه وأحواله من ابتداء أمره إلى آخر معاله، وما اختص به صحيحه من الخصوصيات المتكاثرة، ويعلم به السامع أن ذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده، ويتيقن أنه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم حيث وجد في أمته مثل هذا الفريد العظيم النذير، رحم الله روحه ونور برکته وزریحه وحشرنا في زمرته تحت لواء سید المرسلین۔ یہاں تک ان کی عربی عبارت ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کی تعریف کے اندر انہوں نے کہی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے جامع، یہ پہلے صحیح بخاری کے بارے میں، جامع مسند صحیح جو امیر المومنین سلطان المحدثین حافظ مشہور پرکھنے والے تجربہ کار جن کا وجود دنیا میں بڑی نعمتوں میں سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حافظ، نہایت معتبر راستے کو واضح کرنے والے محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کے تمام ثقہ لوگوں نے ان کے حفظ و اتقان، بزرگی و شان اور ان کے اپنے زمانہ والوں پر ممتاز ہونے پر اجماع کیا، اور ان کی کتاب صحیح بخاری اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے نہایت صحیح کتاب ہے، حتیٰ کہ مسلم سے بھی صحیح ہے، اور ان کی تعریفیں بے حد ہیں کہ شمار نہیں کی جا سکتی، اور وہ حفظ، درایت، اجتہاد، روایت اور عبادت اور افادہ اور پرہیزگاری اور زہد اور تقوی اور تحقیق و اتقان اور تمکن اور عرفان اور احوال و کرامات پر منقسم ہیں۔ یہ عبارتیں بہت نہیں ہیں لیکن معانی ان کے بہت ہیں، اور بہت سے علماء نے ان کا ترجمہ اور حالات علیحدہ تعلیف کیے ہیں اور اس کو قالب بیان میں لائے ہیں، اور ان کی کرامتوں اور منقبتوں اور حالتوں کو ابتدا سے انتہا تک ذکر کیا ہے، اور ان کی جامع صحیح کے اندر جو بہت سی خصوصیات ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے، کہ جسے سننے والا معلوم کر لے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور یقین کر لے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کی امت میں ایسے نادر نایاب بے مثل لوگ پائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روح پر رحم کرے اور ان کی خوابگاہ و قبر کو منور کرے، اور ہم لوگوں کو ان کے زمرہ میں داخل کر کے سید المرسلین کے جھنڈے کے نیچے معشور و مجتمع کرے، آمین۔ دیکھو کتنے اچھے کلمات ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تعریف کے بارے میں اور ان کی صحیح کی تعریف کے بارے میں، صحیح بخاری۔ یہ ایک ہی حوالہ کافی ہے چونکہ وقت ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، کتاب بھی ہم نے پڑھنی ہے، اس لیے میں نے اسی پر جو ہے نا اس جگہ پر اکتفا کیا ہے۔ باقی اقوال جو علماء احناف کے ہیں امام بخاری اور صحیح بخاری کے بارے میں، اس کے بارے میں ایک کتاب چھپی ہوئی ہے، وہ کتاب اگر آپ کے پاس ہو نا تو اس میں سارے ہی اقوال آپ کو مل سکتے ہیں جتنے بھی ہیں نا۔ یہ اس کتاب کا آپ کو مشاہدہ جو ہے نا کرا دیا جاتا ہے، یہ کتاب آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں صحیح بخاری اور امام بخاری احناف کی نظر میں۔ اس میں جتنے بھی حوالے ہیں تمام احناف کے ہیں، حنفی علماء کے، جو امام بخاری کی تعریف کے بارے میں ہیں اور صحیح بخاری کی تعریف کے بارے میں ہیں، انہوں نے اعترافات کیے ہوئے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے نا یہ آپ کے پاس ہوگا، یہ سارے اقوال تقریباً اس کے اندر جمع ہیں۔
یہ تعلیف ہے مولانا محمد ادریس ظفر حافظہ اللہ کی، اور تقدیم اس پر ہے شیخ فضیلت الشیخ ابو الحسن مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ تعالی، ان کی یہ مقدمہ ہے ان کا۔ تو یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ المکتبۃ الاسریہ کی چھپی ہوئی ہے، تو یہ مختصر اور جامع کتاب ہے اس بارہ میں۔ باقی یہ کتاب الحیل جو ہے نا، ابھی جو ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ، یہ 90 نمبر کتاب ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کل 97 کتابیں ہیں، 97 کتابوں کا مجموعہ ہے صحیح بخاری، یہ کوئی ایک کتاب نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری کے سے پہلے جو فقہاء ہوئے ہیں، فقہاء حدیث، فقہاء اہل حدیث، مصنفین، انہوں نے مختلف کتابیں لکھی تھیں، یعنی اجزاء بھی تھے ان میں، یعنی ایک ایک مسئلے پر ایک ایک کتاب، کئی مختلف کتابیں تھیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر 90 کتابوں کو جمع کیا ہے اپنی اسانید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اسانید کا جو انتخاب ہے وہ بھی اصح ما ورد فی الباب، یعنی اس مسئلے میں جو سب سے زیادہ صحیح سند ہے اس سند کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے اعمال نقل کر دیے ہیں، اور امت کے سامنے جو ہے نا یہ کتاب رکھ دی ہے صحیح سندوں کے ساتھ۔ اور یہ امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا، اور امام بخاری سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ صحیح بخاری کے تراجم کی شرح لکھی ہے، یہ عام درسی نسخے کے شروع میں ہے، اس کے شروع میں اس پر انہوں نے کوئی بات لکھی ہے اسی بات پر، تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری کا یعنی منہج بتایا اس کے اندر۔ تو یہ کتاب الحیل، اس میں جو ہے نا 2 لفظ ہیں، ایک تو ہے کتاب مضاف ہے اور ایک ہے الحیل، یہ ہے مضاف الیہ۔ تو ہم نے پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ کتاب الحیل کا یہ مطلب کیا بنتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر بعض کتب زیادہ ہی اہم ہیں، بعض کتب زیادہ ہی اہم ہیں، ان میں سب سے پہلے کتاب الایمان ہے، اس کے لیے اس کی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اس میں مخالفین کا رد کیا ہے ایمان کے مسئلے میں، مرجیہ کا اور معتزلہ اور خوارج کا۔ یہ اس کی تفصیل جو ہے نا پہلے 3 دروس میں نے الحمدللہ بیان کی تھی کتاب الایمان کی، یہ بھی یہ البدر کی طرف سے جو ہے نا یہ گزشتہ سال کتاب الایمان پر کچھ دروس دے میرے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ کتاب الایمان کا خلاصہ بیان کیا ان کے اندر، تو مرجیہ اور خوارج اور معتزلہ کا رد ہے کتاب الایمان کے اندر۔ اور ایک کتاب ہے کتاب القدر، اس میں تقدیر کے مسئلے میں قدریہ اور جبریہ کا رد ہے، قدریہ اور جبریہ کا رد ہے، اور اہل سنہ کا عقیدہ جو ہے نا تقدیر کے بارے میں وہ بیان کیا ہے حدیث کی روشنی کے اندر، کتاب و سنت کی روشنی میں، جس طرح کتاب الایمان کے اندر اہل سنہ کا موقف بیان کیا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ اسی طرح یہ گزشتہ سال جو آپ نے کتاب الاعتصام پر یہ درس سنا، یہ بھی بڑا اہم تھا، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کیونکہ اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے مذموم رائے اور فاسد قیاس کا رد کیا ہے، اور ان کا رد کیا ہے جو کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے بھی آراء کو مقدم کرتے ہیں اور قیاس کو ترجیح دے دیتے ہیں۔
ان کا رد کیا ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں تاکید اور تنقید کی ہے کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یہ کتاب التوحید یہ بھی بڑا اہم ہے، اس کا یہ پروگرام پہلے ہو چکا ہے لاہور کے اندر، یہ النہد والوں نے کرایا تھا۔ یہ ابھی یہ مہینہ تقریباً مہینہ بھی نہیں ہوا تو کتاب التوحید، اس طرح کتاب التوحید کے بارے میں دورہ راولپنڈی ایک تفصیلی تھا وہ کچھ وہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں صفات باری تعالیٰ کے مسئلے میں یہ معتزلہ جہمیہ کا رد ہے، اس طرح مشبہہ کا رد ہے، اور اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، اسماء کے بارے میں اسے کتاب و سنت کی روشنی میں دلائل سے جانا اجاگر کیا ہے۔ اسی طرح یہ کتاب الحیل جو ہے نا، جو آج ہم نے پڑھنی ہے، یہ بھی بہت اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اہل رائے کی طرف سے یا اہل تقلید کی طرف سے یا ان کی طرف سے جو آراء کو کتاب و سنت پر مقدم کر دیتے ہیں، ان کے بعض ہیلے جو کتاب و سنت کی روشنی میں وہ غلط تھے، بعض ہیلے جو ناجائز تھے، ان کا رد کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب باندھ کے اور بابوں کے تحت احادیث ذکر کر کے۔ تو جس طرح کے پڑھنے کے بعد پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ یاد رکھیں، ہیلا لفظ جو ہے نا، الہیلا، یہ فعلۃ ان کا وزن ہے، اور اس کا مادہ عام اہل لغہ نے جو بیان کیا ہے وہ حول ہے، حال یحول حولا وحیلتن ومحالتن، اور بھی مصادر ہیں اس کے۔ حال یحول، اگر یہ حال یحول سے ہو تو پھر ہیلا کی اصل حبلتن بنتی ہے، حبلتن، واو ساکن ہے، ما قبل کسرہ ہے، تو کسرے کی مناسبت سے واو کو یا سے بدل دیا ہے، حیلتن بن گیا ہے۔ اور یہ میزان والا قاعدہ ادھر جو ہے نا لگ جائے گا، میزان نام صرف کی کتابوں کے اندر میزان تھا اصل میں، تو یہ حیلتن حبلتن، اور بعض اہل لغہ کے نزدیک یہ حیلتن اصل میں یا ہی ہے، یہ یائی، کیونکہ تحیل یا تحیرا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، تحیلا، اور ادھر باقی اگر ہو تو تحولا یا تحورا سے ہے، اور باب اختیار میں احتال یحتال احتیالا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، احتیال کا یہ اسم مصدر بھی ہو سکتا ہے، احتیال کا اسم مصدر، یا تحول کا اسم مصدر۔ اسم مصدر ہوتا ہے تجرید کے بعد، یعنی ثلاثی مزید فی کا مصدر ہوتا ہے، اس میں سے جو زائد حروف ہوتے ہیں ان کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور اسم مصدر کے جو اوزان ہیں یہ سماعی ہیں، قیاسی نہیں ہیں، اس لیے کبھی کسی وزن پر آ جاتا ہے، کبھی کسی وزن پر آ جاتا ہے، جس طرح عربوں سے سنا ہے اسی طرح استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ حیلتن فعلتن کا وزن ہے، جس طرح عشرتن یہ فعلتن کا وزن ہے، اور یہ معاشرت کا اسم مصدر ہے، معاشرت کا جو ہے نا، عاشر یعاشر معاشرتن، تو سے عشرت، اس طرح یہ حیلہ جو ہے نا فعلتن یہ احتیال کا اسم مصدر ہے، جس طرح اعانت کا عون اسم مصدر ہے، اعطاء کا عطاء اسم مصدر ہے، تقبیل کا قبلہ اسم مصدر ہے۔ یہ تو یہ اسم مصدر جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ امکان ہے، عام لغت کی کتابوں کے اندر ہے یہ۔ تو حالہ کا معنی یہ ہوتا ہے حول کا ایک حالت سے دوسری حالت میں پھر جانا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھر جانا، کیونکہ ہیلا جو ہے نا اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے، ہیلا جو کرتا ہے نا بندہ وہ ایک ظاہری حالت سے ایک خفیہ حالت کی طرف پھر جاتا ہے،
یعنی کیونکہ وہ خفیہ طریقے سے جو ہے نا وہ تدبیر کر رہا ہوتا ہے ظاہر کے خلاف، یعنی ظاہر اور معلوم ہوتا ہے لیکن باطن جو ہے نا اور ہوتا ہے اس کا، اس لیے ہیلا کو ہیلا کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع ہیل آتی ہے، جو کتاب الہیل ہے نا تو یہ جمع ہے اس کی ہیل۔ تو یہ موجم بسیط کے اندر اس کا معنی لکھا الحزب و جودت النظر والقدرہ علی دقت التصرف فی الامور ووسیلۃ بارئۃ تحیل الشیء عن ظاہرہ ابتغاء الوصول الی المقصود والخدیعہ۔ یہ لسان العرب ابن منظور کی مشہور لغت کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ معانی اس کے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر اردو کے اندر یہ معلوم کرنے ہوں تو یہ القاموس الوحید کے اندر جو ہے نا اس کا ترجمہ لکھا تدبیر، ترکیب، چال، دھوکہ، چالاکی، ہوشیاری، ایسا ماہرانہ طریقہ جو ظاہر سے ہٹ کر مقصد تک پہنچنے کی حکمت عملی پر مبنی ہو۔ اس کی جمع ہیل اور ہیول آتی ہے۔ یہ اس میں جتنے بھی معانی ہیلے کے اندر ہے نا، یا جن معانی کو یہ ہیلا لفظ یہ حاوی ہے یا مشتمل ہے، تقریباً وہ سب ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہیلا تو ایک جنس ہے نا، اس جنس کے تحت جو ہے نا انواع ہیں کئی، جیسا کہ بعد میں معلوم ہوگا۔ ہیلا جنس ہے، اس کی کئی انواع ہیں، جائز بھی ہوتا ہے ہیلا اور ناجائز بھی ہوتا ہے ہیلا۔ پھر ناجائز کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، حرام اور مکروہ، اور جو جائز ہے اس کی قسمیں تین بن جاتی ہیں، یا تو واجب ہوتا ہے ہیلا واجب، یا مستحب، یا مباح۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے یہ ہیلا لفظ کے شروع میں اس کی تشریح کرتے ہوئے ان قسموں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کی تعریف کے ضمن میں یہ ہیلے کی یہ قسمیں بن جاتی ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے اعلام الموقعین، یہ بہت مفید کتاب ہے۔ اس میں ہیلے کے بارے میں بہت بسط کے ساتھ جو ہے نا بحث ہے، بڑی تفصیلی بحث ہے اعلام الموقعین کے اندر۔ جتنی بحث اس کتاب کے اندر ہے نا، اتنی بحث کسی کتاب کے اندر دیکھی نہیں گئی۔ پوری مفصل جو ہے نا ما لہا و ما علیہا، پوری بحث اس کے انواع کے بارے میں بھی کافی گفتگو ہے، اور جو غلط ہیلے ہیں ان کا بیان ہے، جائز ہیلوں کا بھی بیان ہے۔ اسی طرح ان کی ایک دوسری کتاب ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی، اس کا نام ہے اغاثۃ اللہفان۔ اس کتاب کے اندر بھی جو ہے نا چند فصلیں بیان کی ہیں ہیلے کے احکام و مسائل کے بارے میں، ہیلے کے بارے میں چند فصلیں ہیں۔ اس کتاب کے اندر بہت ساری فصول ہیں، تو یہ فصلوں کے اندر جو ہے نا بیان کرتے ہیں، تو کئی فصلیں ہیں ہیلے کے احکام و مسائل جو بیان کیے ہیں۔ اسی طرح ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے شیخ ہیں، استاد ہیں، ان کی کتاب ہے اقامت الدلیل علی ابطال نکاح تحلیل۔ یہ پوری کتاب حلالے کے رد میں ہے۔ حلالہ جو ہے نا یہ بھی ہیلے کے بارے میں اہل علم ذکر کرتے ہیں۔ حلالے کا نکاح یہ ہیلا ہے، یعنی ناجائز ہیلے کی قسم بنتی ہے، یہ اس کی مثال بنے گی ناجائز ہیلے کی۔ یہ حلالہ کا نکاح یعنی بظاہر دیکھنے میں یہ نکاح ہی لگتا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے، لیکن نیت جو ہے نا وہ دوسری ہے، کیونکہ جو صحیح نکاح ہوتا ہے اس کے اندر رکھنے کی نیت ہوتی ہے، اس کو بسانے کی نیت ہوتی ہے۔ اس نکاح کی وجہ سے زوجین میں ہر ایک دوسرے پر حقوق جو ہے نا وہ واجب ہو جاتے ہیں، حقوق زوجہ اور حقوق زوج، اور اسی طرح نان و نفقہ سکنا وغیرہ یہ، اور اس کو رکھنا مقصود ہوتا ہے کہ میں نے اس کو بیوی بنا کے رکھنا ہے، یہ اصل نکاح ہے۔ لیکن اس میں نیت وہ صحیح نکاح کی نہیں ہوتی،
اصل نکاح کی نیت نہیں ہوتی، اس میں نیت دوسری ہوتی ہے، محض کہ اس کے شوہر کے لیے اس کو حلال کر دیا جائے، یہ نیت صحیح نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل کے شروع میں جو ہے نا انما الاعمال بالنیات حدیث لکھی ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ جتنے بھی ناجائز ہیلے ہیں نا، ناجائز ہیلے یعنی جن ہیلوں کی وجہ سے شرعی حکم کو سخت کر دیا جاتا ہے، یا کسی حرام کو حلال کر دیا جاتا ہے، یا حلال کو حرام بنایا جاتا ہے، ان میں نیت جو ہے نا وہ فاسد ہوتی ہے۔ اور صحیح عمل جو ہوتا ہے نا، صحیح عمل، اس میں نیت صحیح ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اور یہی وجہ امام صاحب نے اس حدیث پر بنیاد رکھی ہے کہ جتنے بھی آگے ہیلے بیان ہوں گے نا اس کتاب کے اندر، تقریباً یہ جو ابواب میں جو ذکر کیے ہیں نا امام صاحب نے، یہ 24-25 ہیں تقریباً جو ہیلے جن کا رد کیا امام صاحب نے حدیثیں لا کے، ان تمام کے اندر جو ہے نا یہ نیت جو ہے نا وہ فاسد ہوتی ہے، فاسد نیت، صحیح نیت نہیں ہوتی، اس لیے یہ حرام ہے، حرام۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی مسئلے کے بطلان کے لیے مروجہ جو ہیلہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے کا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا۔ اس حلالے کی تردید کے اندر اور انہوں نے اسے فاسد اور ناجائز ہیلہ قرار دیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ تو اس کے بارہ میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اقامۃ الدلیل علی ابطال نکاح تحلیل، یعنی تحلیل والا جو نکاح ہے نا یہ باطل ہے، یہ صحیح نکاح نہیں ہے، یعنی حلالے کی وجہ سے یہ عورت جس کا حلالہ کیا گیا ہے نا یہ پہلے اقامت کے لیے حلال نہیں ہوگی، یہ باطل ہے، کیونکہ نکاح ہی باطل ہے، یہ نکاح باطل ہے۔ کنز الدقائق کے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ کنز الدقائق درسی کتاب ہے فقہ کی، جہاں یہ نکاح کی قسم لکھی ہے نا، نکاح متع اور نکاح التحلیل، یعنی حلالے کا نکاح اور متع کا نکاح اکٹھا ہی لکھا ہوا ہے۔ موقت نکاح کہا ہے اس کو، موقت نکاح، وقتی، عارضی۔ حاشیے میں لکھا ہوا ہے کیونکہ صحیح نکاح کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے التعبید، تعبید کا معنی تو ہمیشہ اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھنا، یہ صحیح نکاح کی شرط ہے، ہمیشہ بیوی بنا کے رکھنا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر جو ہے نا یہ ہیلے جو ہے نا ہیلے، ان کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے اور بہت ساری مثالیں دی ہے انہوں نے ناجائز ہیلوں کی، اور وہی مثالیں تقریباً ان کے شاگرد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی دونوں کتابوں کے اندر جو ہے نا ذکر کی ہیں، اور مزید بھی انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں اپنی طرف سے، اور بہت سخت جو ہے نا رد کیا ہے۔ اس طرح ایک کتاب ابن بطہ محدث ہوئے ہیں متقدمین میں، انہوں نے لکھی تھی ابطال الحیل، اس کا نام ہے، یہ عام کتابیں، ان سے بھی شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے، بعض حدیثیں نقل کی ہیں اس کتاب سے، ابطال التحلیل، ابطال الحیل، کتاب کا نام ابطال الحیل۔ اور ان لوگوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں جن کا رد امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے نا اس کتاب کے اندر، انہوں نے بھی حیل، کتاب الحیل نامی کتابیں لکھی ہیں، کتاب الحیل، یہ فتح الباری کے اندر نام لکھا ہے۔ امام ابو یوسف نے ایک کتاب لکھی تھی کتاب الحیل نامی کتاب، اسی طرح سرخسی کی ایک کتاب ہے، اسی طرح اور بھی بعض اہل علم نے ان میں سے کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی کتابوں کے اندر جو ہیلے ذکر کیے ہیں نا تقریباً ان کا رد کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، یہ بعد میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ امام راغب اصفہانی انہوں نے کتاب لکھی ہے المفردات فی غریب القرآن، قرآن مجید کے اندر جو ہے نا ہیلہ کا لفظ آیا ہے
لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، سورہ نساء کی 98 نمبر آیت کے اندر یہ ایک بار لفظ آیا ہے قرآن پاک کے اندر حیلہ کا۔ حیلہ کا معنی تدبیر، یہ بھی ہوتا ہے، یہ پڑھا ہے آپ نے، پہلے سن چکے ہیں آپ۔ تدبیر بھی، تدبیر ظاہر ہے کہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تدبیر جائز ہوتی ہے اور ایک تدبیر ناجائز ہوتی ہے۔ شرعی حکم کی تائید کے اندر یہ کوئی تدبیر کر لی جائے حلال کو حلال قرار دینے کے لیے، حرام کو حرام قرار دینے کے لیے، یہ صحیح حیلہ ہے، صحیح تدبیر ہے۔ تو یہ قسمیں ہیں، بعد میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو راغب اصفہانی نے مفردات فی غریب القرآن میں حیلے کی تعریف کی ہے۔ والحیلۃ ما یتوسل بها الی حالۃ ما فی خفیہ فی خفیہ، یعنی حیلہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی بھی حالت کی طرف پہنچا جائے خفیہ طریقے سے، یعنی دوسرے کو پتہ نہ چلنے دیا جائے، دوسرا جو ہے نا اس کو نہ پتہ چلے، لیکن حیلہ کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے، وہ دوسرے سے مخفی رکھتا ہے حیلہ کرنے والا۔ تو آگے کہتے ہیں اکثر استعمال فیما فی طاعتی خود، یعنی اکثر حیلے کا استعمال جو ہے نا ان کاموں کے اندر ہوتا ہے جو کام برے ہوتے ہیں، کبھی ہوتے ہیں۔ اکثر استعمال، غالب استعمال اس کا ان کاموں کے اندر ہوتا ہے جو اچھے نہیں ہوتے، برے کام ہوتے ہیں، کبھی کام ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں قد تستعمل فیما فیہ حکمہ، کبھی کبھی یہ ایسے کام میں بھی استعمال ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، یعنی جو صحیح تدبیر ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے صحیح تدبیر۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے وَهُوَ شدید المحال، وَهُوَ شدید المحال ای الوصول فی خفیہ الی الناس الی ما فیہ حکمہ۔ ویسے یہ پتہ چل گیا کہ حیلہ جو ہے نا یہ کبھی احتیال کے معنی میں مصدر ہوتا ہے اور کبھی جو ہے نا یہ عام احتیال کا اسم مصدر ہوتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر یعنی اس مادے سے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ مضارع بھی آیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، سورہ انفال 24 نمبر آیت کریمہ۔ ماضی مجہول بھی آیا ہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، سورہ سبا یہ 54 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اور لفظ حول جو ہے نا یہ 3 بار آیا ہے، سورہ بقرہ، سورہ مریم، سورہ زمر، اس طرح اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ حولین، حول، حیلہ، یہ سورہ قاف کے اندر جو ہے نا 108 نمبر آیا تھا، حول لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور فقہا کے عرف میں حیلہ سے مراد وہ حیلے ہوں گے جن کے ذریعے سے اللہ کے محارم کو حلال بنایا جاتا ہے، جس طرح یہود کے حیلے تھے۔ نیز ہر وہ حیلہ جو اپنے اندر اللہ کے حق یا آدمی کے حق کا اسقاط لیے ہوئے ہو۔ تو یہ فقہا سے وہ فقہا مراد ہیں جو حیلے بتاتے ہیں، کتابوں کے اندر جو ہے نا فقہ کی کتابوں کے اندر جو حیلے بتاتے ہیں وہ فقہا مراد ہیں، ورنہ فقہا محدثین مراد نہیں ہیں، اس سے فقہا حدیث مراد نہیں ہیں، کیونکہ فقہا حدیث، فقہا محدثین یہ حیلوں کو ناجائز کہتے ہیں، حیلوں کو ناجائز کہتے ہیں۔ ہاں صرف ان حیلوں کے بارے میں ان کے اقوال ملتے ہیں جو صحیح ہیں، جن میں کسی باطل کو حق کر کے یا حق کو باطل کر کے نہ دکھایا گیا ہو، ایسے حیلوں کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ آگے آجے کی تفسیر ہے۔ تو فتح الباری کے اندر حیلہ کی تفسیر اس طرح لکھی ہوئی ہے ما یتوسل به الی مقصود بطریق خفی، ما یتوسل به الی مقصود، یعنی جس کے ذریعے کسی مقصود تک پہنچا جائے بطریق خفی، کسی مخفی طریقے کے ساتھ، مخفی طریقے کے ساتھ۔ تو یہ مخفی طریقہ جو ہے نا یہ حیلے کی تعریف کے اندر آتا ہے۔
اس سے جو ہے نا وسیلہ اور ہیلا ان دونوں کے درمیان فرق بھی ہو جاتا ہے، یعنی وسیلے کے اندر یہ مخفی طریقہ ضروری نہیں ہے، ہیلے کے اندر مخفی طریقہ ضروری ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ہیلا اور وسیلہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، یعنی ہر وسیلہ ہیلا نہیں ہے اور ہر ہیلا وسیلہ نہیں ہے۔ بعض ہیلے اور وسیلے ہیں اور بعض وسیلے ہیلے ہیں، لیکن ہر ہیلا وسیلہ نہیں ہے اور ہر وسیلہ ہیلا نہیں ہے۔ یہ ہے عموم خصوص من وجہ کا مطلب۔ تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ علماء کے نزدیک جو ہے نا اس کی کئی قسمیں اگر مباح طریقے کے ساتھ حق کو باطل کرنے کی طرف پہنچا جائے، یعنی طریقہ مباح ہی ہے لیکن حق کو باطل کرنا مقصود ہے یا باطل کو ثابت کرنا مقصود ہے، باطل کو ثابت کرنا، حق کو باطل کرنا یا باطل کو ثابت کرنا، تو یہ حرام ہیلا ہوگا، حرام ہیلا۔ یا حق کو ثابت کرنا اور باطل کو دفع کرنا، یعنی حق کو ثابت کرتا ہے وسیلے کے ذریعے اور باطل کو دفع کرتا ہے وسیلے کے ذریعے، تو یہ وسیلہ جو ہے نا یہ ہیلا واجب ہے یا مستحب ہے۔ اگر مباح طریقے کے ساتھ وہ پہنچتا ہے کسی برائی کے اندر واقع ہونے سے ڈرتے ہوئے کہ برائی میں واقع نہ ہو جاؤں، طریقہ مباح اختیار کر لیتا ہے، تو یہ طریقہ جو ہے نا یہ جو ہے نا مستحب ہے یا مباح ہے۔ تو یہ فتح الباری کی روشنی کے اندر ہے یہ جو آپ نے سنا ہے نا۔ باقی یہ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ہیلے کے جو ہے نا آگے اطلاقات ہیں، کچھ ہیلے کا لفظ جو ہے نا یہ کن پر بولا جاتا ہے، اس کے اطلاقات ہیں کچھ 4 یا 5۔ سب سے پہلا اطلاق اس کا یہ سب سے زیادہ عام ہے، یہ جو پہلے آپ نے سنا تھا نا اس کا مطلب ہیلا کا سب سے پہلے یہ تدبیر ہے مثلا، یا تصرف کی قدرت ہے مثلا، یا بریک بینی کسی امر کے اندر دقت نظری مثلا۔ تو دوسرا اطلاق اس کا یہ لغوی اعتبار سے جو مخفی طریقے ہیں، مخفی طریقے، ان پر بھی ہیلا کا لفظ بول دیا جاتا ہے، مخفی طریقے جن کی وجہ سے مراد تک جانا پہنچا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا اطلاق اس کا یہ ہے کہ مذموم غرض تک پہنچنا، مذموم غرض تک پہنچنا۔ اور اسی سے عام طور پہ یہ لوگوں کے عرف کے اندر کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا ہیلے باز ہے، فلاں آدمی بڑا ہیلے باز ہے، فلاں لوگوں کو بڑے ہیلے سکھاتا ہے۔ اس سے مراد جو ہے نا مذموم ہیلا مراد ہوتا ہے۔ اور چوتھا اس کا اطلاق یہ ہے کہ شرعی طور پہ جو مذموم ہیلے ہیں نا ان پر بولا جاتا ہے شرعی طور پہ۔ تو یہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہیلا جو ہے کہ جنس ہے اور اس کے نیچے کئی قسمیں آ جاتی ہیں، جس طرح شرعی احکام کی 5 قسمیں بنتی ہیں نا، واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح، اسی طرح ہیلے کی بھی 5 قسمیں بن جائیں گی، واجب ہیلا، حرام ہیلا، مستحب ہیلا، مکروہ ہیلا اور مباح ہیلا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی یہ تقسیم کی ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی یہ 5 قسموں کی طرف جو ہے نا ہیلے کی تقسیم کی ہے۔ باقی آگے یہ ہیلے مقاصد جو ہے نا ان کی 2 قسمیں ہیں، مقاصد کی 2 قسمیں،
مقاصد محمودہ اور مقاصد مذمومہ، یہ ہیلے کی دو قسمیں ہیں۔ اب اگر مقاصد محمودہ تک پہنچنے کے لیے ہیلہ اختیار کیا جائے تو یہ ہیلہ محمود ہے، یعنی قابل مدح ہے، صحیح ہیلہ ہے۔ مقصد محمود ہے نا تو پھر ہیلہ محمود ہوگا، اور مقصد اگر مذموم ہے تو ہیلہ بھی مذموم ہوگا۔ تاکہ بعض الفاظ ہیں جو ہیلے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مکر ہے، مکر کلمہ، لفظ مکر۔ یہ مکر کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ مکر یعنی مکر کا معنی تدبیر ہے، اگرچہ ہماری لغت کے اندر مکر لفظ جو ہے نا ہمیشہ یہ مذمت کے لیے آتا ہے، یعنی فریب، دھوکہ وغیرہ، لیکن عربی کے اندر مکر لفظ جب بولا جاتا ہے نا تو اس کا معنی تدبیر ہوتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اس اعتبار سے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی اللہ اچھی تدبیر کرنے والا ہے، اس اعتبار سے یہ اچھا وصف ہے۔ تو مکر کا معنی یعنی بری تدبیر اگر ہو تو مذموم ہے، اگر اچھی تدبیر ہو تو پھر یہ ممدوح ہے۔ اس طرح خدیعہ لفظ، قید لفظ، یہ سارے الفاظ جو ہے نا یہ قریب قریب ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر لفظ ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ بری تدبیر جو ہے نا یہ بری تدبیر کرنے والوں کو ہی گھیر لیتی ہے۔ یہ معنی اس کا سورہ فاطر 10 نمبر آیت۔ اسی طرح اب آمن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بہم الارض، سورہ نحل 45 نمبر آیت کریمہ۔ اس میں دیکھو السیئات لفظ آیا ہے، یہاں بھی بری تدبیر کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں لفظ استعمال کیا ہے یہ، جس طرح پہلے آپ نے سنا ہے واللہ خیر الماکرین، یہاں اچھی تدبیر مراد ہے، اچھی تدبیر۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہیلے جو ہے نا یہ دو قسم کے ہیں، الحیل الجائزہ اور الحیل غیر الجائزہ، یعنی جائز ہیلے اور ناجائز ہیلے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلے کے بارے میں ہم نہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلقاً ہی جائز ہے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلے مطلقاً ہی ناجائز ہیں۔ یہ دونوں لفظ استعمال نہیں کر سکتے، نہ مطلقاً جائز ہیں اور نہ ہی مطلقاً ناجائز ہیں، اور نہ ہی مطلقاً یہ حرام ہیں اور نہ ہی یہ علی الاطلاق مباح ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اور نہ ہی مطلقاً ممدوح ہیں اور نہ ہی مطلقاً مذموم ہیں، یعنی بعض ہیلے مذموم ہیں اور بعض ہیلے ممدوح ہیں، بعض جائز ہیں بعض ناجائز ہیں، بعض حرام ہیں بعض مباح ہیں، اس طرح بندہ کہہ سکتا ہے۔ اب جائز ہیلے کا ضابطہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ جائز ہیلے کا ضابطہ وہ یہ ہے کہ کل طریق مشروع یترتب علی سلوکہ تحقیق و مقاصد الشارع، یعنی ہر راستہ جس پر، ہر مشروع راستہ جس پر چلنے کی وجہ سے شارع کے مقاصد ثابت ہوتے، اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے اس کو ثابت کرنا جیسے ہیلے سے ہو وہ ہیلہ جائز ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسی کو محقق بنایا جاتا ہے، اسی کو ثابت کیا جاتا ہے، یہ ہیلہ جائز ہے، صحیح ہے۔ اور اگر شارع کے مقصد کے خلاف ہیلہ اختیار کیا جائے نا تو پھر وہ ہیلہ ناجائز ہو جائے گا، یہ اس کا ضابطہ ہو گیا ہے۔ مثلا کسی واجب کو ساقط کرنا، کسی واجب کو ساقط کرنا جیسے ہیلے کے ذریعے اس تک پہنچا جائے کہ کوئی واجب جو ہے نا وہ ساقط ہو جائے، یہ ہیلہ ناجائز ہوگا۔ کہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب الحیل قائم کی ہے نا، یہ 90 نمبر کتاب، اس سے امام بخاری کا مقصد یہی ہے
کہ واجبات کو ساقط کرنا ہیلوں کے ذریعے یہ حرام ہے، واجبات کو ساقط کرنا ہیلوں کے ذریعے یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ مثلا زکوٰۃ فرض ہے نا، اگر کوئی اس زکوٰۃ کے فرض ہونے کے فرض نہ رہے، زکوٰۃ فرض نہ رہے، کوئی ہیلا اختیار کر لے کہ زکوٰۃ فرض نہ رہے، یہ باطل ہیلا ہوگا۔ یہ آگے مثال آ جائے گی بخاری کے اندر۔ اسی طرح کسی حرام تک پہنچنے کے لیے ہیلا اختیار کرنا یہ بھی ناجائز ہیلا ہے۔ حرام کا ارتکاب کرنے کے لیے کوئی ہیلا اختیار کرنا یہ بھی ناجائز ہیلا ہے۔ یا حق کو باطل بنا دینا یا باطل کو حق قرار دے دینا، یہ اس کے لیے کوئی ہیلا اختیار کرنا یہ ناجائز ہیلا ہوگا۔ تو ان دونوں کے درمیان فرق اسی طرح ہی ہے جس طرح روشنی اور اندھیرے کے درمیان فرق ہے۔ جائز ہیلے اور ناجائز ہیلے کے درمیان اسی طرح فرق ہے جس طرح روشنی اور اندھیرے کے درمیان فرق ہے، اور حق اور باطل کے درمیان جس طرح فرق ہے، عدل اور ظلم کے درمیان جس طرح فرق ہے، جس طرح نیکی اور گناہ کے درمیان جس طرح فرق ہے، اس طرح ان دونوں قسموں کے درمیان فرق ہوگا۔ امام شاطبی نے موافقات کے اندر کہا ہے کہ شریعت کے اندر جانا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ ہر طرح کا ہیلا ناجائز ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی دلیل موجود ہے جو جس سے یہ معلوم ہو کہ ہر طرح کا ہیلا جو ہے نا وہ جائز ہے۔ اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ بعض ہیلے جائز ہیں اور بعض ہیلے ناجائز ہیں، اور اس کا ضابطہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ ہر وہ ہیلا، ہر وہ راستہ یعنی ہیلا جو اختیار کیا جاتا ہے جس سے شارع کے مقصد کو فوت کر دیا جائے اور اس کے مقصد کے خلاف ہو، مثلا واجب کو ساقط کر دینا یا حرام کو حلال کر دینا، یہ ہیلا ناجائز ہے۔ تو یہ موافقات 2 نمبر جلد ہے، 337 صفحہ ہے اس کا۔ اس میں کافی بست کے ساتھ بات لکھی ہے ویسے ہیلوں کے بارے میں الموافقات کتاب کے اندر۔ یہ کتاب مولانا عبد الرحمن گیلانی رحمہ اللہ تعالی مفسر قرآن، انہوں نے اس کا اردو کے اندر ترجمہ کیا ہے جو 2 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ الموافقات اصل کتاب ہے، یہ بدعات کا رد ہے، اصول فقہ ہے اس کے اندر۔ شارع کے مقاصد جو ہے نا یہ کس طرح ہمیں پتہ چلے گا، اس کے کئی طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم دے دیا ہے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حکم کو تسلیم کرنا اور اس حکم پر عمل کرنا، یہ شارع کا مقصد ہے۔ اور ہر وہ کام جس سے منع کر دیا ہے اللہ یا اس کے رسول نے تو اس سے بچنا، یہ شارع کا مقصد ہے۔ تو یہ شارع کے مقصود کے خلاف جو بھی ہیلا ہے نا وہ سمجھو کہ غلط ہے اور باطل ہے۔ اور دوسری جہت جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے شارع کے مقصد کا، وہ ہے کہ امر اور نہی کی جو علت ہوتی ہے نا، علت جو حکم علت پر مبنی ہوتا ہے، جس کی بنا کسی علت پر ہوتی ہے، وہ علت کے ہوتے ہوئے حکم جو ہوتا ہے نا یہ بھی شارع کا مقصد ہے کہ علت ہے تو حکم ہے، اگر علت نہیں ہے تو حکم نہیں ہے۔ اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کام کے کرنے کا سبب موجود تھا، معنی موجود نہیں تھا، تو اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا نہیں اور اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ حالانکہ اگر چاہتے تو کر سکتے تھے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، سبب بھی موجود ہے۔ تو یہاں بھی شارع کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، اس کو دین نہ بنایا جائے۔ یہ بدعات والا باب جو ہے نا اس کے اندر آ جائے گا سارا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، صحیح بخاری۔
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ باب البدع جو ہے نا، یہ اسی سے پتہ چلتا ہے، اس قاعدے سے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، نہ حکم دیا ہے، حالانکہ اس وقت سبب موجود تھا اور رکاوٹ کوئی بھی نہیں تھی. مثلا اگر وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی تھی، سبب موجود ہے لیکن جلوس نہیں نکالا، کوئی اہتمام نہیں کیا، کوئی رغبت نہیں دلائی، حالانکہ اگر وہ چاہتے تو کر سکتے تھے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی یہ اختیار نہیں کیا. یہ شارع کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. اس طرح جتنے بھی بدعات ہیں نا، وہ سب اس میں آ جائیں گے. 40 وغیرہ، تیجا، یہ اور بھی کئی بہت ساری بدعات ہیں، برمجا، تو یہ شارع کے مقصد کے خلاف ہیں. اب کوئی ہیلہ اختیار کرے اگر ان کو جائز قرار دینے کے لیے، تو یہ ہیلہ ناجائز سمجھا جائے گا کہ یہ ہیلہ ناجائز ہے. اگر کوئی عمومات سے استدلال کرے، یہ ہیلہ اختیار کرے، عمومات سے استدلال کرے اپنی بدعات کو رواج دینے کے لیے، تو یہ غلط ہوگا. یہی کہا جائے گا کہ یہ ہیلہ ہے جو کہ ناجائز ہے. کیونکہ اگر وہ کام صحیح ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے وہ کام کرنا تھا. جب انہوں نے نہیں کیا تو پتہ چلا کہ ان کو نہ کرنا ہی سنت ہے. سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت فعلیہ اور سنت ترکیہ. سنت فعلیہ وہ ہوتی ہے جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کو کرنا، یہ سنت فعلیہ ہے. اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے، سبب کے ہوتے ہوئے باوجود، مانے نہ ہونے کے باوجود، تو اس کو نہ کرنا ہی سنت ترکیہ ہے. یہ سنت ترکیہ. تو یہ شارع کا مثلا مقصد جو ہے نا، اس کے خلاف جو ہونا ہیلہ وہ ناجائز ہوگا. اور جو جائز ہیلے ہیں ان کی آگے پھر کئی قسمیں بن جاتی ہیں. ان میں یہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی بیوی کی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے جو کوئی تدبیر اختیار کر لی جاتی ہے، توریہ کر لیا جاتا ہے، اس کو بھی اہل علم نے ہیلوں کے اندر ذکر کیا. لیکن یہ جائز ہیلے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظالم بادشاہ کے سامنے اپنی بیوی کے بارے میں کہہ دیا تھا ہذہ اختی، یہ انداز جو انہوں نے اختیار کیا تھا نا، یہ تدبیر تھی اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے. اب دیکھیں اخت جو ہے نا، ایک تو نسبی بہن ہوتی ہے، نسبی بہن، اور ایک اخت اسلامی اور ایمانی بہن ہے. مثلا اخوت اسلامیہ، اخوت ایمانیہ، انما المؤمنون اخوہ، قرآن سے ثابت ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا، اس کو سمجھایا تھا کہ دیکھ، میں نے تیرے بارے میں ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ تو میری بہن ہے، کیونکہ اس مصر کے اندر، عظیم مصر کے اندر تیرے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے. تو اس اعتبار سے میں نے تجھے اپنی بہن کہہ دیا، ایمانی بہن یعنی. تو یہ سچ ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے. اور یہ متبادر الی ذہن جو ہے نا، جب اخت کا لفظ بندہ سنتا ہے، بہن کا لفظ جلدی نسبی بہن کی طرف جاتا ہے خیال، وہ متبادر الی ذہن ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہ معنی مراد نہیں لیا. اپنے دل میں انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا معنی کہ ایمانی بہن، اس اعتبار سے کہہ دیا تو یہ سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے. حدیث کے اندر جو اس پر کذب کا لفظ آیا ہے نا، لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، یہ کذب جو ہے نا سوری ہے، حقیقی نہیں ہے. کذب کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی کذب اور سوری کذب. یعنی سوری کذب شکلاً اور صورتاً تو وہ کذب ہے، لیکن حقیقت میں وہ سچ ہے، حقیقت میں سچ ہے.
تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہیلا یعنی تدبیر اختیار کی تھی اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے ظالم بادشاہ کے سامنے. اس کو کہتے ہیں توریہ یا معارض، جن کو لفظ بولا جاتا ہے معارض. صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب کے اندر ایک باب بھی ہے المعارض مندوحۃ عن الکذب، یعنی کذب سے پتہ بچ جاتا ہے یہ طریقہ اختیار کر کے، یہ تدبیر اختیار کر کے. اس طرح ابراہیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی دشمن سے کہا تھا کہ ہادن یہدی السبیل، یہ میرے ساتھ ایک ہادی ہے، رہنما ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. ہادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واضح نہیں بتانا چاہتے تھے کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مخفی رکھنا چاہتے تھے شر سے بچانے کے لیے. تو انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ہادن یہدی السبیل. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ یہ ہادی ہے میرے ساتھ، ایک رہنمائی کرنے والا. اب سمجھنے والے نے یہ سمجھا مخاطب نے کہ یہ راستہ دکھاتا ہے، کوئی راستہ، حصی راستہ. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن میں دوسرا ہدایت والا راستہ کو رکھا ہوا تھا، ہادی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، رہنمائی کرتے ہیں. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات یہ طریقہ اختیار کیا ہے. اس طرح ایک آدمی نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کسی اونٹ پر سوار کریں، احمل بھی. تو آپ نے فرمایا تھا ما عندی الا ولد الناقہ، کہ نہیں ہے میرے پاس مگر اونٹنی کا بچہ. تو آگے سے کہنے لگے ما اصنع بولد الناقہ، میں اونٹنی کے بچے کے ساتھ کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا وَهَلْ يَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ، کہ جتنے بھی اونٹ ہیں نا یہ سب اونٹنیوں کے بچے ہی ہیں. یہ وہ دو ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے. تو اس طرح کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا. تو یہ تو جائز ہیلے ہیں، یہ جو کبھی واجب وجوب کے حد تک بھی ہوتے ہیں جو واجب ہیں یہ، اور کبھی استحباب کے درجے میں ہوتے ہیں، کبھی اباحت کے درجے میں ہوتے ہیں. اور جو ناجائز ہیلے ہیں وہ کبھی حرمت تک ہوتے ہیں، حرمت کے درجے میں، کبھی حرمت سے نیچے کراہیت کے درجے میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کی جو ہے نا بہت ساری مثالیں ذکر کی ہیں اہل علم نے. تو یہ یہودیوں کے جتنے بھی ہیلے ہیں نا وہ سب اسی قسم سے ہیں، یہودیوں کے ہیلے. اس طرح اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہیلے اختیار نہ کیا کرو جس طرح یہود نے ہیلے اختیار کیے تھے تو وہ ہلاک ہو گئے تھے. یہ جس طرح وہ ہفتے والے دن مچھلی پکڑنے والا ہیلا، آپ کو معلوم ہے سورۃ الاعراف کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، تفسیروں کے اندر. یہ ہیلا مچھلی پکڑنے والا یہ حرام ہیلا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا تھا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. یہ حرام ہیلے ہیں. تو یہ اسی طرح زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا اختیار کرنا یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح کے ہیلوں کا جو ہے نا رد کیا ہے اور خوب رد کیا ہے. اس طرح یہ سودی کاروبار جو اتنے اس دنیا کے اندر کئی ہیلے لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں سودی کاروبار کو رواج دینے کے لیے، یا نام بدل دیتے ہیں، مثلا نام اور ہی کوئی رکھ دیتے ہیں اور وہ ہوتا غلط ہے. تو اس طرح کے سب ہیلے جو ہے نا یہ ناجائز ہیلے. تو اب یہ اغاثۃ اللہفان کے اندر جو ہے نا ناجائز ہیلوں کی بہت ساری مثالیں ایک ہی جگہ پر جمع ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بھی نقل کیا، امام ابن قیم نے، وہاں دیکھ لی جائے. اب ہم کتاب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 90 نمبر کتاب ہے، کتاب الحیل ہے، ہیلوں کا بیان ہے. یہ ال جو ہے نا الحیل پر یہ ال عہد خارجی ہے، یعنی میں نے جو سمجھا ہے
کئی قول ہیں اس کے بارے میں، مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ جن ہیلوں کا امام صاحب نے اس کتاب کے اندر انہی ہیلوں کا ذکر ہے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کے خلاف سمجھے، یعنی شارع کے مقاصد کے خلاف ہیں، تو وہ ناجائز ہیں۔ اس لیے الہیل سے مراد وہی ہیلیں ہوں گے جو کہ جائز نہیں ہیں۔ اس لیے ساتھ ہی باب قائم کر دیا، پہلا باب فی ترک الہیل، یعنی ہیل کو ترک کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ ہیلوں کو ترک کرنا، ہیلوں کو ترک کرنا یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہیلوں کو ترک کریں، کیونکہ جو ہیلا اختیار کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے کسی شرعی حکم کو ثابت کرنے کے لیے، حلال کو حرام کرنے کے لیے یا حرام کو حلال کرنے کے لیے، اس کی نیت کے اندر فطور ہوتا ہے، نیت اس کی صحیح نہیں ہوتی، نیت اس کی فاسد ہوتی ہے۔ تو یعنی اندر نیت یہ ہے کہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے، مثلا اندر نیت یہ ہے کہ مجھے زکوٰۃ نہ دینی پڑے، تو وہ ایسی کوئی تدبیر اختیار کر لیتا ہے کہ مجھ پر اعتراض بھی لازم نہ آئے اور زکوٰۃ سے بھی چھٹکارا ہو جائے، تو اس کی گویا کہ نیت خراب ہو گئی نا۔ اس لیے امام صاحب نے ساتھ ہی یہ بیان فرما دیا وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر ایک مرد کے لیے، ہر مرد کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، الایمان وغیرہ، قسموں وغیرہ میں، یعنی نیت کا اعتبار قسموں وغیرہ میں بھی ہوتا ہے۔ یہ ترک کا لفظ جو ہے نا امام صاحب نے اس لیے یہاں لکھا ہے کہ اوپر کتاب میں جو کہ ترک کا لفظ نہیں آیا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کچھ ہیلے جو ہے نا وہ ٹھیک بھی ہیں، ہیلے ٹھیک بھی ہیں، اس لیے ترک کا لفظ بول دیا کہ اس کتاب کے اندر صرف انہیں ہیلوں کا بیان کیا جائے گا جو کہ ناجائز ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر صرف انہیں ہیلوں کا بیان کیا جائے گا، کیونکہ اس کتاب کے اندر جو مباح ہیلے ہیں نا ان کا امام صاحب نے ذکر نہیں کیا، جو مباح ہیلے ہیں، جو ناجائز ہیلے ہیں نا ان کا ذکر کیا ہے۔ تو ان کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ بھی ہے اور حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے، یعنی اللہ کے حق کو ثابت کرنے کے لیے حد اختیار کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور کسی آدمی کے حق کو ثابت کرنے کے لیے کوئی حیلہ اختیار کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جیسا حدیث کو عموم پر ہی معمول کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال جو شریعت اور دین اور عبادات کے ساتھ جن کا تعلق ہے یا معاملات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، دونوں قسم کے اعمال مراد لیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 7 مقامات پر آئی ہے، مختلف جگہوں پر 7 کتب کے اندر۔ یہ شروع میں بھی ذکر کیا امام صاحب نے یہ بھی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور یہاں بھی یہ حدیث ذکر کی ہے۔ شروع میں یحییٰ بن سعید انصاری سے نیچے جو ہے نا یہ سفیان ہیں، سفیان بن عیینہ، اور ان سے نیچے امام حمیدی ہیں، امام حمیدی عبداللہ بن زبیر ہے نام ان کا، اور ان سے نیچے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ یہاں امام بخاری کے دوسرے استاد ہے ابو النعمان، اور اوپر ہے حماد بن زید، پھر یحییٰ بن سعید۔ یہ یحییٰ بن سعید انصاری رحمہ اللہ یہ صغیر تابعی ہیں اور یہ اس حدیث کے مرکزی راوی ہیں، اور تفرد اس یہاں سے شروع ہو جاتا ہے تفرد، اور اوپر جو 3 تابعی ہیں یہ یحییٰ بن سعید انصاری وہ بھی تابعی ہیں، محمد بن ابراہیم تیمی یہ بھی تابعی ہیں، علقمہ بن وقاص لیثی یہ بھی تابعی ہیں، گویا کہ تابعی سے جو ہے نا یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، اور نیچے جو ہے نا یحییٰ بن سعید سے نیچے روایت کرنے والے بہت زیادہ ہیں۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 100 کے قریب پہنچ جاتے ہیں، 100 کے قریب، یعنی اتنے زیادہ ہیں جنہوں نے یہ روایت کی ہے، اور ان کے تفرد کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اصطلاح کے اندر۔ تو یہ حدیث تو بڑی معروف ہے، اس پر اہل علم نے کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے 2 رسالے ہیں اس حدیث کی شرح کے بارے میں،
یہ کتاب ہے اردو کے اندر مل جاتی ہے، افادات شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس کتاب کا نام ہے۔ یہ مولانا زکریا بن محمد باقر رحمہ اللہ تعالی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ جو دادو کے اندر رہتے تھے مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، بڑے ذہین خطیب تھے، جوانی کے اندر ان کی وفات ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس کتاب کا اردو کے اندر ترجمہ کیا ہے۔ 7 رسالے ہیں امام ابن تیمیہ کے، ان میں یہ دونوں رسالے موجود ہیں، انما الاعمال بالنیات کے بارے میں دونوں رسالے موجود ہیں۔ اس طرح شاہ ولی اللہ کا بھی ایک رسالہ ہے اس مسئلے پر، اور علامہ قرافی یہ ان کا رسالہ ہے، اس کا نام ہے الامنیہ بادراک النیہ۔ ایک رسالہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر عمر سلیمان اشکر رحمہ حافظ اللہ، یہ سب سے بڑی کتاب ہے اس مسئلے کے بارے میں، اس کا نام ہے مقاصد المکلفین، انما الاعمال بالنیات حدیث پر ہے۔ ان کا یہ جو ہے نا دکتورا ہے، یہ بہت بہترین ہے، بڑی جامع مباحث ہے اس کے اندر، بڑی علمی مباحث، نیت کے مسئلے میں یہ پورا ضمین ہے، یہ بہت بہترین کتاب ہے مقاصد المکلفین۔ اس طرح اور بھی ہے رسالے بہرحال۔ تو یہ انما الاعمال بالنیات، اس پر ہمارے شیخ حافظ محمد مطلبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو درس صحیح بخاری کتاب ہے، جب منہاج الباری بخاری کی شرح چھپی ہوئی ہے، یہ بہت بسط کے ساتھ بات لکھی ہوئی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بات لکھی ہوئی ہے اس کتاب کے اندر۔ انہوں نے وہ پڑھایا تھا سب، تو وہی اس کتاب کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو بہرحال یہ امام بخاری نے اس عنوان کے تحت زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ایک حیلہ سازی کو ذکر کیا ہے، اور حدیث کے اندر اس کی ممانعت ہے، یہ بعد میں امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کریں گے۔ یہ یہاں فرمایا، یہ حدیث اگلی ہے جو ابھی یہ میری نظر جو ہے نا لفظ نظر ہو گیا، اگلی حدیث پر نظر پہنچ گئی تھی، ہم تو یہ پڑھ رہے تھے، یہ انما الاعمال بالنیات حدیث۔ تو نکاح کرنے کے وقت جو ہے نا نکاح کرنے والے کی نیت جو ہے نا وہ صحیح ہونی چاہیے کہ میں اس نیت سے نکاح کر رہا ہوں۔ اگر نیت فاسد ہو گئی نا، جس طرح حلالے والا نکاح ہے، تو یہ اس حدیث کا منافی ہوگا، یہ غلط ہوگا، اور اس کی وجہ سے جس مقصد کے لیے وہ نکاح کر رہا ہے وہ مقصد اصل نہیں ہوگا، یہ حلال کرنا، یعنی پہلے شوہر کے لیے بیوی کو۔ اس حدیث سے جو ہے نا یہ بہت سارے مسئلے اتنے نکل آتے ہیں نا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا چوتھائی جو ہے نا اس حدیث کے اندر آ جاتا ہے، دین کا چوتھا حصہ، ربع الدین، انما الاعمال بالنیات حدیث۔ 4 حدیثیں انہوں نے بتائی تھی، ان میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ 4 حدیثوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین ہی بیان کر دیا ہے، اتنی جامعیت ہے اس حدیث کے اندر۔ تو آگے یہ باب ہے دوسرا، باب فی الصلاۃ، نماز میں ہیلا کرنے کا بیان ہے، نماز میں ہیلا کرنے کا بیان ہے۔ یہ حدیث ذکر کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضا، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں کرتا جب وہ بے وضو ہو جائے، حتیٰ کہ وہ وضو کرے، اذا احدث، جب وہ بے وضو ہو جائے، یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ یہ حدیث ویسے صحیح بخاری کے اندر 135 نمبر پہلے گزر گئی ہے، تو اس جگہ پر پھر ذکر کی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے نا یہاں باب کے ساتھ اس کی مناسبت اسی اعتبار سے ہوگی کہ اگر فی الصلاۃ سے مراد جو ہے نا یعنی کوئی ایسا ہیلا مراد ہو جو امام بخاری کا مقصود ہے، جس کا اس حدیث کے ساتھ رد ہو رہا ہے، اس حدیث کے ساتھ جس ہیلے کی تردید ہو رہی ہے، باب کے اندر وہ ہیلا مقصود ہے،
نماز کے مسئلے کے اندر۔ اب وہ ہیلا کیا ہے جس کا رد کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے؟ یہ حدیث لا کے وہ ہیلا یہ ہے کہ بعض کا یہ قول ہے کہ اگر مقدار تشہد بیٹھا ہو، دیکھ لو آنی لیٹ تو ٹھیک ہے، باقی گھر بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیٹ کدوں کھانی ہے؟ جنہ تسی کہو گے، جنہ تسی کہو گے۔ چلو چلو ٹھیک ہے، پانی میں پی لیا سی کہ سامنے دیکھنے کا۔ أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني.